بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اکاؤنٹنگ استاد یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج سے ہم لوگ مائکروسافٹ ایکسل کو سیکھنے کا جو ٹیوٹوریل ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ ان ویڈیوز میں ہم لوگ حد المقدور انتہائی حد تک یہ کوشش کریں گے کہ یہ والی ویڈیوز ان لوگوں کو خاص طور پر بینیفٹ دیں جن کو ابھی کمپیوٹر کے ہاؤ ناؤ کا نہیں پتہ، جو کمپیوٹر کو ابھی تک نہیں سمجھتے، یا جو ابھی مائکروسافٹ ایکسل کو نہیں جانتے اور مائکروسافٹ ایکسل کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے پہلے ویڈیو لیکچر کو۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے مائکروسافٹ ایکسل کو اوپن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائکروسافٹ ایکسل کو اوپن کرنے کے بعد ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں ہوتا کیا ہے، مائکروسافٹ ایکسل کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مائکروسافٹ ایکسل نارملی استعمال ہوتا ہے اس ڈیٹا کے لیے جس کو ہم نے کالمز کی صورت میں، ٹیبل کی صورت میں، چارٹس، گرافس وغیرہ کی صورت میں ہم لوگوں نے جس ڈیٹا کو شو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈیٹا کے استعمال کرنے کے لیے ہم لوگ نارملی مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مائکروسافٹ ایکسل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا کچھ مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ اس میں ہیں کیا کیا چیز۔ میرے سامنے مائکروسافٹ ایکسل کے جو ورژن اوپن کیا ہوا ہے وہ ہے مائکروسافٹ ایکسل 2007۔ نارملی آج کل جو گورنمنٹ دفاتر ہیں یا کوئی بھی کمپنیز وغیرہ ہیں وہ موسٹلی سب سے زیادہ یہی مائکروسافٹ ایکسل 2007 ہی استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے مائکروسافٹ 2003 ہوتا تھا، 2000 ہوتا تھا، لیکن اب اس کو استعمال کرنا بہت کم ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ مائکروسافٹ ایکسل 2007 میں آپ لوگوں کو بنیادی طور پر جتنا بھی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، جتنے بھی ٹولز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو اس میں مل جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ہوم کا بٹن۔ ہوم میں آپ لوگوں کے پاس نارملی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے مائکروسافٹ استعمال کرتے ہوئے، جن چیزوں کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہوم کے ٹیب میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس انسرٹ کا ٹیب ہے، پیج لے آؤٹ، فارمولا، ڈیٹا بار، ریویو اور ویو۔ تو میں ہوم کی جو چیزیں ہیں آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو ہوم کی چیزیں جو ہیں وہ بتاؤں گا کہ مائکروسافٹ ایکسل کے ہوم ٹیب میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہوم کے ٹیب میں سب سے پہلے ہے یہ پیسٹ ہے، یہ کٹ کا آپشن، اور یہ کاپی کا آپشن ہے، اور یہ فارمیٹ پرنٹر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کٹ، کاپی اور پیسٹ، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کٹ، کاپی اور پیسٹ کیا ہوتا ہے۔ کٹ، کاپی اور پیسٹ تین ڈیفرنٹ آپشنز ہیں۔ کٹ، اور سب سے پہلے آپ لوگ فرق جو ہے وہ جانیے کہ کٹ اور کاپی میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کٹ میں یہ ہوتا ہے، یہاں پہ میں فار ایگزامپل یہ میں آپ لوگوں کو دونوں اکاؤنٹنگ ساتھ یہ میں نے ایک ورڈ لکھا ہے جو کہ میرے یوٹیوب چینل کا ہے، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی یہاں پہ آپ لوگوں کو نیچے سبسکرائب کا، اگر آپ موبائل سے یوز کر رہے ہیں تو آپ کو سبسکرائب کا آپشن نظر آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کمپیوٹر سے یوز کر رہے ہیں تو آپ کو سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن شو ہو رہا ہوگا، اس پہ کلک کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو مزید بہترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کٹ اور کاپی میں کیا فرق ہے۔ کٹ بیسیکلی کٹ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم لوگ کٹ کر دیں تو وہ اپنی جگہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ہم کاپی کریں تو ہمارے پاس اصل چیز بھی رہتی ہے اور اس کی ایک کاپی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کا میں فرق آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے اس چیز کو کٹ کرنے لگا ہوں، جس چیز کو بھی آپ نے کٹ یا کاپی کرنا ہے اس کو سب سے پہلے اس کے اوپر کلک کر اس کو سلیکٹ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ آپ جس چیز کو کٹ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو آپ لوگ سب سے پہلے یہاں سے اس کے اوپر سلیکٹ کریں، اور یہاں پہ یہ آپ لوگوں کے پاس سیزر، کینچی کا آپشن ہے، اس کو کٹ کا آپشن بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں تو یہ کٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آگے آپ نے جہاں بھی استعمال کرنا ہے اس کو بولتے ہیں پیسٹ، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں اس کو پیسٹ کرنے کے لیے یہ پیسٹ کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اپنی اصل جگہ سے کٹ کیا وہ ڈیٹا غائب ہو گیا ہے، لیکن آگے جہاں پہ میں نے اس کو استعمال کیا وہاں پہ وہ پیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں اس کو۔ کٹ کی، اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر رائٹ کلک کریں، یہ آپ کے پاس کٹ کا آپشن آ گیا۔ دوسرا آپشن آپ کی بورڈ سے کنٹرول+X
کنٹرول اور ایکس، پہلے کنٹرول کا بٹن دبا کے ساتھ میں اگر آپ لوگ ایکس کا بٹن پریس کریں گے تو پھر بھی یہ کٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس کو جہاں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے اس کو پیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کٹ۔ اسی طرح آپ لوگوں کے پاس آتا ہے آپشن پیسٹ، کاپی کا۔ تو کاپی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کاپی نارملی آپ روٹین لائف میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ لوگوں نے کاپی کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، آپ کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ بھی رہ جاتا ہے اور اس کی ایک کاپی بھی آ جاتی ہے۔ مائیکروسافٹ ایکسل میں بھی سیم یہی چیز ہے۔ مائیکروسافٹ ایکسل میں ہم لوگ کاپی کرنے کے لیے یہاں پہ یہ کاپی کے آپشن پہ کلک کریں گے، دوسرا آپشن ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس کاپی کا آپشن آ گیا، تیسرا آپشن ہے کنٹرول پریس کر کے ساتھ میں ہی سی پریس کریں تو یہ آپ کے پاس کاپی ہو گیا، اور جہاں پہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے پیسٹ کے آپشن پہ کلک کر دیں، یا پھر اس کے رائٹ کلک کر کے جو لسٹ نکلے گی وہاں پہ پیسٹ کے آپشن پہ کلک کر دیں، یا کنٹرول پلس وی کر دیں تو یہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ دیکھیں اب یہاں اصل بھی رہا آپ کے پاس اور اکاؤنٹنگ ساتھ آپ لوگوں کے پاس پیسٹ کے آپشن کے بھی طور پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اس کے بعد جو چیزیں ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ہے، میں ان کا مختصر آپ لوگوں کو یہ تعارف ایک بار فاسٹ ٹائم میں بتا دیتا ہوں، مزید ڈیٹیل میں ہم ان چیزوں کو لیکچر 2 میں یوز کریں گے۔ یہ ہیں آپ لوگوں کے پاس فار ایگزامپل، یہ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے پاس ہے فونٹ سٹائل، ٹھیک ہے۔ تو آپ رائٹنگ کے ڈیفرنٹ سٹائل جو آپ کو پسند ہوں، یہاں پہ میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا فرق جو چینجنگ اس میں آئے وہ آپ لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جائے کہ اس میں کیا چینجنگ آئی ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا، میں یہاں سے اس کا یہاں کلک کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس کافی بہت زیادہ فونٹ سٹائل ہیں، آپ انہیں میں سے جو بھی آپ کو فونٹ سٹائل کا آپشن پسند آتا ہے وہ آپ لوگ اس کو یوز کریں۔ نارملی جو دفاتر میں استعمال ہوتے ہیں وہ ایریل یوز ہوتا ہے، کیلبری یوز ہوتا ہے، یا پھر ٹائمز نیو رومن یوز ہوتا ہے۔ نارملی یہ تین جو ہیں یہ آفسز میں استعمال ہوتے ہیں، تھوڑا اچھی لک دیتے ہیں، باقی آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے، آپ لوگ جو بھی فونٹ سٹائل استعمال کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں جس فونٹ سٹائل کے اوپر یہاں پہ یہ پوائنٹر لے کے جاتا ہوں وہاں سے وہ والے آپشن اسی فونٹ سٹائل کے مطابق یہاں پہ اکاؤنٹنگ استاد کا جو لفظ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے بولڈ کا، ٹھیک ہے۔ بولڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو موٹا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اٹیلک، بولڈ کا آپشن میں آپ کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پہلے بولڈ سلیکٹ کیا ہوا تھا تو یہ تھوڑا موٹا تھا، اب یہ نارمل روٹین میں لکھا ہوا ہے، میں یہاں پہ اس کو بولڈ کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اپنی روٹین سے تھوڑا سا موٹا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اٹیلک، اٹیلک جیسے یہ آئی لکھا ہوا ہے، اٹیلک کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جو آپ کی رائٹنگ ہے وہ ترچھی ہو جائے، جیسے یہ آئی لکھا ہوا ہے جس سٹائل میں، اسی سٹائل میں یہ آپ کا ورڈ یوز ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہ اٹیلک ہو گیا اور یہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ یلو کلر اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ استعمال میں ہے، اگر اس کے استعمال آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر دوبارہ کلک کر دیں یہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ یو کے نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے انڈر لائن، انڈر لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے رائٹنگ لکھی ہوئی ہے اس کو انڈر لائن کرنا ہے تو اس کے نیچے یہاں پہ آپ انڈر لائن کو کلک کریں، وہ یہ نیچے لائن آ گئی ہے، یہ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے، انڈر لائن کو ختم کرنا ہے یہاں پہ اس کو، ہاں انڈر لائن کے آپ ڈیفرنٹ آپشنز بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈبل انڈر لائن ہے اور یہ سنگل انڈر لائن ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کا فونٹ سائز، یہاں پہ فونٹ سائز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی رائٹنگ ہے اس کا سائز آپ نے کم یا زیادہ کرنا ہے، تو یہاں سے آپ اس کو یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کا سائز بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوپر لے کے جاؤں گا تو کم ہوتا جائے گا، ایک تو آپ یہاں سے اس کا فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں، دوسرا ساتھ میں یہ بھی ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رائٹنگ مطلب آپ کی جو فونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پریس کرنے، یہ اوپر کی طرف ایرو سائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انکریز کرتے جائیں جتنا آپ کو بڑا فونٹ سائز چاہیے، یہ ساتھ میں یہ دیکھیں 18 ہو گیا، یہ چینج ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ، تو یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک چیز اور جو ایکسل میں نارملی اسٹوڈنٹ سب سے پہلے مسٹیک کرتے ہیں، اپنی غلطی کرتے ہیں، وہاں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کے پاس لائنس شو ہو رہی ہیں، لیکن یہ پرنٹ جب آپ کرتے ہیں تو یہ پرنٹ میں یہ والی لائنیں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسل میں لائنیں جو لگی ہوئی ہیں یہ جسٹ آپ لوگوں کو یہ کالمز اور روز کا ڈیفرنس بتانے کے لیے شو کی گئی ہیں، یہ پرنٹ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرنٹ جب کبھی بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، اگر آپ اسی رائٹنگ میں اس کے کالم جو لائنیں ہیں وہ شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنے ایریا کے لائنز شو کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کیجئے اور یہاں سے آ کے اس کی یہ لائنیں لگا لیجئے۔ اب اگر آپ کی چوائس ہے کہ ہر
کالم کے نیچے والی لائن ہو تو یہ دیکھیں جتنا آپ نے سلیکٹ کیا اس کی صرف نیچے والی لائن لگی ہے. اس کے بعد اگر آپ چوائس ہے یہ ٹاپ ہے, لیفٹ, رائٹ, نو بارڈر, سارے بارڈر ختم کرنا چاہتے ہیں تو سارے ختم ہو جائیں گے. اور اگر آپ ان جتنے بھی یہاں پہ اس میں یہ سیلز آ گئے ہیں ان سبھی کو اگر آپ لوگ کالم لائن لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آل بارڈر کر دیجئے. یہ دیکھیں اب ہر کالم میں آپ لوگوں کی ایک لائن لگی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھوڑا تھک بارڈر ہے, یہ چاروں طرف میں ہوگا. یہ سوری میں نے ایک ہی سیل کو سلیکٹ کیا تو وہ صرف اسی کا لگایا اس نے. یہاں پہ دیکھیے یہ دیکھیں اب اس کی نا جو باقی لائنز ہیں وہ ذرا باریک ہیں, لیکن جو اوپر والی ہے اس کی لائنز باہر والی ہے وہ تھک ہے, وہ تھوڑی سی بولڈ ہے. تو یہ اس میں آپ اپنی چوائس کی مرضی کی لگا دیتے ہیں. ویسے میں ابھی نو بارڈر کر دیتا ہوں. سوری یہ سلیکٹ نہیں کیا تھا میں نے اس کو, یہ سلیکٹ کر کے نو بارڈر کلک کر دیا, ساری لائن غائب ہو گئی ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کا یہ ہے کلر سٹائل. یہاں پہ جس چیز کو آپ سلیکٹ کریں گے اس کے جو بیک میں اگر آپ لوگ کلر دیتے ہیں, یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس بہت سارے کلر ہیں. یہ دیکھیں اکاؤنٹنگ استاد کے بیک میں جتنا ڈیٹا میں نے سلیکٹ کیا تھا اس کے بیک میں جو کلر میں دینا چاہتا ہوں وہ والا کلر بیک میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ ایک ہی نیچے کلر لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو میری رائٹنگ کا سٹائل ہے وہ چینج ہو جائے. تو رائٹنگ کا سٹائل چینج کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے, یہاں پہ دیکھیں یہ جو کلر دیکھیں میں سلیکٹ کر رہا ہوں وہی والا کلر وہ ادھر چینج ہو جائے گا. اور جو میں فار ایگزامپل میں یہ ریڈ کلر چاہتا ہوں, یہ دیکھیں ریڈ کلر اس کا شو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو دوستو آج کے اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے دو چیزیں دیکھی ہیں, کلپ بورڈ میں کٹ کاپی پیسٹ, اور دوسرا فونٹ کا ٹیب پڑا ہے ہوم کے مینیو میں سے. تو اس میں سے آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں آئی, سمجھ نہیں آئی تو براہ کرم ابھی نیچے کمنٹس میں اپنا وہ کمنٹس کیجئے. میں آپ لوگوں کو مزید ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل اکاؤنٹنگ استاد سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کیجئے اور ساتھ میں بیل گھنٹی کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید بہترین ویڈیوز ملتی رہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تو اللہ حافظ.